الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے حکومت کی تجویز کردہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین یا EVM پر 37 بڑے اعتراضات اٹھائے جانے کے بعد یہ حکومتی منصوبہ خاک میں ملتا دکھائی دیتا ہے، کیونکہ جس ادارے نے اگلے الیکشن کروانا ہے اسی نے اس مشین پر اظہار عدم اعتماد کر دیا ہے۔ جہاں ناقدین کی جانب سے الیکشن کمیشن کے 37 اعتراضات کو الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے خلاف ایک چارج شیٹ قرار دیا جا رہا ہے، وہیں اپوزیشن اراکین نے اسے EVM کے خلاف ایک FIR قرار دے دیا ہے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے پارلیمانی امور کو پیش کی گئی ایک دستاویز میں خبردار کیا ہے کہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین سے چھیڑ چھاڑ کی جا سکتی ہے اور اس کا سافٹ ویئر آسانی سے تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ اس دستاویز میں کہا گیا ہے کہ یہ یقینی بنانا تقریباً ناممکن ہے کہ ہر مشین ایمانداری سے کام کر سکے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کہا ہے کہ EVM کی بڑے پیمانے پر خریداری اور انسٹالیشن اور اسے چلانے والے آپریٹرز کی بڑی تعداد کو ٹریننگ دینے کے لیے وقت بہت کم ہے۔ ویسے بھی ایک ہی وقت میں ملک بھر میں EVM سسٹم متعارف کروانا مناسب نہیں ہے۔ ویسے بھی اس مشین سے قانونی ضرورت کے مطابق ایک ہی دن پولنگ کرانا ناممکن ہوگا۔ ECP نے سینٹ کی قائمہ کمیٹی کو دی گئی اپنی دستاویز میں EVM کے استعمال سے منسلک دیگر کئی مسائل کا بھی حوالہ دیا، جن میں بیلٹ پیپرز کی رازداری، ہر سطح پر صلاحیت کا فقدان، مشینوں کی سیکیورٹی کو یقینی بنانے اور انہیں بریک اور ٹرانسپورٹیشن کے دوران سنبھالنے کا مسئلہ بھی شامل ہے۔ الیکشن کمیشن نے الیکٹرانک ووٹنگ سسٹم پر اپنے اعتراضات میں یہ بھی لکھا ہے کہ انتخابی تنازع کی صورت میں کوئی ثبوت دستیاب نہیں ہوگا۔ اس کے علاوہ بیلٹ پیپر میں تبدیلی کے حوالے سے آخری لمحات میں عدالتی احکامات کی وجہ سے ڈیٹا انٹیگریشن اور کنفیگریشن کے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ الیکشن کمیشن کا کہنا ہے کہ مشین رکھنے کے لیے دھول اور نمی سے پاک مناسب درجہ حرارت والے گوداموں کی عدم موجودگی بھی ایک مسئلہ ہے۔ اسی طرح اس سسٹم کو چلانے کے لیے تکنیکی آپریٹرز کے سیکھنے کے لیے بھی بہت سی چیزیں ہیں۔ ویسے بھی EVM پر سٹیک ہولڈرز کے درمیان کوئی اتفاق رائے نہیں تھا، جو کہ مالی طور پر بھی درست ثابت نہیں ہوگی۔ الیکشن کمیشن کا کہنا ہے کہ EVM ووٹرز کی کم تعداد، خواتین کا کم ٹرن آؤٹ، ریاستی اختیارات کا غلط استعمال، انتخابی دھوکہ دہی، الیکٹرانک بیلٹنگ، ووٹ خریدنا، امن و امان کی صورتحال، پولنگ کا عملہ، بڑے پیمانے پر سیاسی اور انتخابی تشدد اور ریاست کے ساتھ زیادتی کو نہیں روک سکتا۔ لہٰذا جلد بازی میں یہ ٹیکنالوجی متعارف کرانے کی صورت میں آئین کے مطابق آزاد، منصفانہ، قابل اعتماد اور شفاف انتخابات کا انعقاد بھی ممکن نہیں رہے گا۔ اس بات کی بھی نشاندہی کی گئی کہ جرمنی، نیدرلینڈ، اٹلی، آئرلینڈ اور فن لینڈ نے سیکیورٹی کی کمی کی وجہ سے EVM کا استعمال ترک کر دیا ہے۔ یاد رہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے الیکٹرانک ووٹنگ مشین پر اپنے اعتراضات سینیٹر تاج حیدر کی سربراہی میں چلنے والی قائمہ کمیٹی برائے پارلیمانی امور کو جمع کروائے ہیں۔ الیکشن کمیشن کے خصوصی سیکریٹری ظفر اقبال حسین اور ڈائریکٹر جنرل IT خضر عزیز نے بھی قائمہ کمیٹی کے اجلاس میں شرکت کی اور اپنے اعتراضات کے حوالے سے اٹھائے گئے ضمنی سوالات کے جواب دیے۔ ظفر اقبال نے اجلاس کو بتایا کہ اس ٹیکنالوجی کو محفوظ بنانے کے علاوہ سٹیک ہولڈرز کے درمیان اتفاق رائے بنانا بہت ضروری ہے، لہٰذا غیر ضروری جلد بازی میں EVM سسٹم کو متعارف کروانے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ ان کا موقف تھا کہ مشین کو اگلے الیکشن کے لیے استعمال نہیں کیا جانا چاہیے، کیونکہ وقت کم ہے اور مقابلہ سخت ہے۔ تاہم قائمہ کمیٹی اجلاس کے دوران وزیر مملکت برائے پارلیمانی امور علی محمد خان نے الیکشن کمیشن کی دستاویز کو EVM کے خلاف قتل کی FIR قرار دیتے ہوئے اگلے عام انتخابات کے دوران اس مشین کو متعارف کرانے کا مطالبہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم یہاں پہیے کو دوبارہ ایجاد کرنے کے لیے نہیں بیٹھے، ایک فیصلہ لیا جانا چاہیے۔ اگر کسی کو کوئی تحفظات ہیں تو حکومت اور وزارت سائنس اور ٹیکنالوجی ان سے نمٹنے کے لیے تیار ہے۔ تاہم قائمہ کمیٹی کے زیادہ تر اراکین کا یہ موقف تھا کہ اگلا الیکشن الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے تحت کروانے یا نہ کروانے کا فیصلہ حکومت وقت نے نہیں بلکہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کرنا ہے۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز TV ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔